أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ میرے عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 4 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ کہف کے 10ویں رکوع کی 4 آیتیں ہیں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ اور اس کے بعد سفر میں جو واقعات پیش آئے، 3 واقعات، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ کل یہ بات بتلائی تھی کہ وہ واقعات کیوں رونما ہوئے، اس کے پیچھے ریزن اور مقصد کیا تھا، اور کس کے حکم سے انہوں نے وہ باتیں وہاں پر کی۔ دیکھیے، پہلا واقعہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ سفر میں ساتھ میں چلے تو جس کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے اس کشتی کے ایک پارٹ کو جو ہے نا انہوں نے چھید کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہ کر سکے اور بول پڑے، حالانکہ ٹرم اور کنڈیشن ساتھ چلنے کی سفر میں یہ تھی کہ وہ کچھ بولیں گے نہیں اپنی طرف سے جب تک وہ خود نہ بتلائیں۔ دوسرا ایک واقعہ یہ آیا تھا کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا اور اس کی گردن مروڑ کر جو ہے اسے قتل کر دیا، اس کی جان لے لی، اس کو قتل کر دیا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے اور بول پڑے۔ اور تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ یہ آخری درخواست ہے، اب اس کے بعد جو ہے اگر میں کچھ بولوں تو جو ہے آپ مجھے اپنے ساتھ سفر پر چلنے سے منع فرما سکتے ہیں، تو اس میں تیسرا واقعہ یہ آیا کہ ایک جگہ گئی، ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے بستی والوں نے تو مہمان نوازی نہیں کی، کھانے پینے کو بھی نہیں پوچھا، اور اس میں ایک دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر نے اس کو ٹھیک کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ جو ہے انہوں نے کھلایا نہیں تو ان کو جو ہے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ کشتی والوں نے سوار کیا تو کشتی میں چھید کر دیا، بچہ معصوم تھا، چھوٹا سا تھا، اسے آپ نے قتل کر دیا۔ اب یہاں سے حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ تمام تر باتوں کی وضاحت اور تفصیل عرض کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر۔ اچھا، یہ جب تیسرا واقعہ آیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہہ دیا ھذا فراق بینی و بینک، اب بس ہو گیا، جو ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے نا ان باتوں کا مقصد بتائی دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، تو چونکہ یہ بیچارے غریب قسم کے مزدور تھے اور ان کی کشتی بادشاہ چھین نہ لے، اس لیے اس میں ہلکا سا عیب کر دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑھی ہوئی ہو۔
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گھڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ اگر ابھی دیوار گر گئی تو دوسرے لوگ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا۔ دیکھو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وما فعلتہ عن امری، یہ جتنے بھی کام کیے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوانے اور یہ واقعات دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت کا مشاہدہ کرانا تھا، اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اسلامی شریعت کی روح سے کسی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے۔ خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا دے، چاہے وہ نقصان خود مالک کے فائدے کی نیت ہی سے پہنچایا گیا ہو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کا تختہ نکال دیا۔ اسی طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت میں انتہائی سنگین جرم ہے، خاص طور پر کسی نابالغ لڑکے کو قتل کرنا تو حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا تب بھی اس وقت اسے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، اور چونکہ یہ دونوں باتیں شریعت میں ناجائز تھی اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر خاموش نہیں رہ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شریعت کے بالکل خلاف یہ کام کیسے کیے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور جسے اصطلاح میں عالم تکوین کہا جاتا ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ کس شخص کو کتنے عرصے زندہ رہنا ہے اور کب اس کی موت واقع ہوگی، وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا اور کب بیمار ہو جائے گا، اسے کب کون سا روزگار نصیب ہوگا اور اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا، اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کارندے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کی تعمیل میں کسی کی موت واقع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے، لیکن جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام پر مقرر فرمایا ہے اس کے لیے یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کو نافذ کرنے کے لیے عام طور سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں یہ فریضہ سونپ سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تکوین کا پیغمبر بنا دیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے ذریعے کیا، لہذا جس طرح موت کے فرشتے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان لے کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بات کے لیے مامور تھا، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کشتی کو عیب لگانے اور اس لڑکے کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر مامور تھے، اس لیے ان کا یہ عمل کوئی جرم نہیں تھا۔ البتہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام کے پابند ہیں اور ہمیں عالم تکوین کا نہ علم عطا کیا گیا، اسی لیے جب تک اس کی حقیقت سامنے نہیں آتی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیے
بظاہر اس کشتی میں عیب کرنا، یہ تو جو ہے ایسا ہوا نا کہ جس نے سوار کیا آپ نے اسی کو جو ہے اسی کشتی میں آپ نے چھید کر دیا، عیب کر دیا. تو جیسے ہم اپنے یہاں کہتے ہیں کہ جس تھالی میں کھا رہے ہو اسی میں چھید کر رہے ہو، لیکن اس کی حقیقت جب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس کی حقیقت نہیں آتی ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ اس کے پیچھے حضرت خضر علیہ السلام نے جو چھید کیا، عیب کر دیا اس میں کشتی میں، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ چونکہ یہ مزدور لوگوں کی کشتی تھی اور سامنے جو بادشاہ رہتا تھا اس کنارے، وہ جو ہے نا ظلمن جو ہے نا اچھی کشتیوں کو چھین کر اپنے پاس لے لیتا تھا، تو ان بیچاروں کی پوری کشتی چلی جاتی، ان کا روزگار خطرے میں آ جاتا. اس لیے جو ہے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے نا اس میں چھید کیا. اسی طرح بچے کا قتل کرنا بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا، اللہ کو تو پتہ ہے، اور وہ جو ہے ماں باپ کو بھی کہیں پھنسا نہ دے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ ان کے بدلے انہیں دوسرے اولاد دی جائے گی جو پاکیزگی میں، نیکی میں جو ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگی، اور جس سے ان کے والدین کو فیوچر میں کوئی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر تھی. اور تیسرا جس میں انہوں نے اکرام نہیں کیا، جو ہے موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ انہوں نے اکرام نہیں کیا اور جو ہے آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی. تو کیونکہ ان کے دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور وہ جب تک بالغ نہ ہو جائیں، اب بچپن اگر اسی وقت ٹھیک نہ کرتے تو لوگ قابض ہو جاتے، اور وہ جن کی امانت تھی ان تک وہ امانت نہ پہنچتی. تو امانت کی حفاظت کے لیے تو ہمیں عالم تکوین کا نہ علم عطا کیا گیا ہے اور نہ اس عالم سے متعلق ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس لیے ہم انہی احکام کے مکلف ہیں جو اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسی جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے اور جو شریعت ان کو دی گئی تھی اسی کے پابند تھے، اسی لیے وہ نہ حضرت خضر علیہ السلام کی ان باتوں پر خاموش رہ سکے اور نہ آئندہ ان کے ساتھ چل سکے. ان تین واقعات کے بعد وہ سمجھ گئے کہ ان صاحب کا دائرہ کار میرے دائرہ کار سے بالکل الگ ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. البتہ اس طرح انہیں یہ حقیقت کھلی آنکھوں دکھا دی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کار فرما ہے. اگر ہمیں کسی واقعے کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کسی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جس عالم تکوین میں اس کی حکمت واضح ہو سکتی ہے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے منظر ایسے نظر آتے ہیں جن پر ہمارا دل دکھتا ہے. بہت سے انسانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے عالم تکوین کی ایک جھلک دکھا کر ایک مومن کے لیے ایسے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عالم تکوین اور اس کے کارندے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی طرح پوشیدہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم تکوین کی ایک جھلک دکھانے کے لیے وحی کے ذریعے ان کا پتہ بتا دیا گیا. اب جب کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر تکوین کے کسی کارندے تک رسائی حاصل کر سکے، اور نہ نظر آنے والی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ تکوین کا کارندہ ہے اور اسے تکوینی اختیارات حاصل ہے. لہذا جن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد پر شریعت کے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سراسر گمراہی پھیلائی ہے. مثلا بعض نام نہاد درویشوں کا تصوف وغیرہ کا نام لے کر یہ کہنا کہ شریعت کے احکام تو ظاہر بھی لوگوں کے لیے ہیں اور ہم اس سے مستثنا ہیں، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. کچھ جاہل جو ہے بابے بولتے ہیں نا کہ ہم تو آسمان میں نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ سب جاہل ہے، بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، پرلے درجے کی گمراہی ہے. آج کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ شریعت کے احکام سے مستثنا نہیں ہو سکے. ہم شریعت کے کسی بھی حکم سے مستثنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا نہیں تھے. اللہ کے رسول کو نماز معاف نہیں تھی، تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ معاف ہوتی تو حضرت حسین اور ان کے قافلے والوں کے لیے ہوتی کربلا کے دن، ان کو نہیں تھی. تو ہم شریعت کے کسی بھی حکم سے مستثنا نہیں ہے. البتہ عالم تکوین یہ الگ چیز ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اب حضرت خضر کے تعلق سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، وہ نبی تھے نہیں تھے. جمہور علماء امت کا اتفاق اس بات پر ہے، سب کا اتفاق ہے کہ وہ نبی تو تھے اور وہ انسان بھی تھے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عالم تکوین کا پیغمبر بنایا تھا. اب وہ زندہ ہے نہیں ہے،
ایک جماعت یوں کہتی ہیں کہ وہ زندہ ہے، محدثین بعض یوں کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہے۔ البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تک تو ان کی حیات پر سب کا اتفاق ہے۔ صحابہ سے انہوں نے تعزیت بھی فرمائی، اور حضرت ابوبکر حضرت علی نے فرمایا تھا یہ حضرت خضر تھے جو تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جمہور علماء امت کا جو ہے رجحان اس بات کی طرف ہے کہ وہ اب بھی جو ہے زندہ ہے، وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عالم تکوین پر معمور کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے جس پر ہمارا ایمان کا دار و مدار ہو، یا کوئی ایسی بحث بھی نہیں ہے جس میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اہل علم حضرات جو ہے اس میں تحقیق مزید کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے جو ہے اس میں الجھنے کی، بحث کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں نے کچھ باتیں تھیں جو آپ کو ایکسٹرا بتلا دی۔ بہرحال یہ ان آیات پر جو ہے نا سورہ کہف کا جو ہے 10واں رکوع یہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب آگے جو ہے نا حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آ رہا ہے، اس کی تفصیلات آئندہ کل عرض کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔